اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عالم اسلام کے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے سبق نظم نمبر 3 سورج کے فائدے کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں۔ آن لائن ٹیچنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کا استاد محمد انور، آپ کا ٹیچر، بغور سماعت کرے اور اس کے نوٹس تیار کرے۔ اس کے شاعر محمد حسین آزاد۔ ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے شاعری کا شوق تھا۔ ان کے والد کا نام مولانا محمد باقر تھا، جنہیں 1857 میں بغاوت کے الزام میں انگریز حکومت نے شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد محمد حسین آزاد دلی سے لکھنؤ اور پھر لاہور آ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پورا ہندوستان ایک تھا، اور اس وقت 1947 سے قبل کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں گورنمنٹ کالج میں عربی اور فارسی کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ قصص ہند، آب حیات اور دربار اکبری ان کی اہم کتابیں ہیں۔ قصص ہند، آب حیات اور دربار اکبری ان کی اہم کتابیں ہیں، جن میں آب حیات ان کی بہترین تصنیف مانی جاتی ہے۔ تو پیارے طلباء، آگے سوال آئیں گا کہ ان کی بہترین تصنیف کا نام کیا ہے؟ تو یو ہیو ٹو ریممبر دا نیم آف دا آب حیات، دیٹ دیئر مین بک از آب حیات، جس میں اردو زبان کے مشہور شعراء کے حالات اور کلام کے نمونے درج ہیں۔ محمد حسین آزاد نے 22 جنوری 1910 کو لاہور میں وفات پائی۔ اس نظم میں شاعر نے منظر کشی کی اور کہا ہے، سورج کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور زمین پر تمام روشنی سورج کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ نباتات، جمادات، حیوانات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ایک حیات کا ذریعہ بنایا ہے، اور سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ پوری دنیا روشن ہوتی ہے سورج سے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو ہر گھر میں دن اور رات میں بجلیاں بہت زیادہ خرچ ہوتی، اور کسی کی اتنی بساط نہ ہوتی کہ وہ اس قدر روپیہ پیسہ خرچ کر سکے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اجالا، یہ روشنی سورج کی، کہ مفت میں ہمیں یہ سب کچھ مل رہی ہے۔ لہٰذا بچوں کو شاعر نے یہ ذہن دیا ہے کہ بچوں کے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا ہو، کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے گریٹیٹیوڈ پیدا ہو، ان میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور طلبہ اس کائنات پر غور کریں۔ جب ہم سورج پر غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چاند پر غور کرتے ہیں، ستاروں پر غور کرتے ہیں، غرض کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور زمین، چاند، سورج، ستارے سب یہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس کی بندگی کرنا چاہیے۔ وی مسٹ ڈو دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیکاز ہی از دا کریٹر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا کریٹر آف آل دا یونیورس۔ ہی از اومنیپینٹ، اومنی پریزینٹ، ہی از احد، ہی از صمد۔ تو شاعر نے بہت پیارا ذہن اس نظم کے ذریعے طلبہ کو دیا ہے، اور اس کے بعد اس نظم کے بعد میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورج صبح کے وقت مشرق سے نکلتا ہے اور شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ تو ود دا ہیلپ آف دس چیپٹر وی کین گیو دا نالج ٹو دا اسٹوڈنٹس، نالج آف دا ڈائریکشنس۔ 4 سمتیں ہیں، اس کی ہم نالج دے سکتے ہیں بچوں کو، اور یہ اردو کا سبق ہے، اس کو ہم جغرافیہ کے ساتھ بھی جوڑ کر بچوں کو دلچسپ طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ صبح سے شام تک کے وقت کو دن کہتے ہیں، اور شام سے صبح تک کا وقت رات کہلاتا ہے۔ دن کے وقت چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے، یہ روشنی ہمیں سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی روشنی میں ہم اپنے روزانہ کے کام کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو دھوپ کہتے ہیں۔ سردی کے موسم میں یہ دھوپ بڑی بھلی لگتی ہے۔ اناج کے پکنے کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے، اور یہی اناج سارے انسانوں کی غذا ہے۔ معنی اشارات: دن چڑھنا یعنی دن نکلے ہوئے دیر ہو جانا، وہیں یعنی فوراً، بھانا یعنی پسند آنا، بدولت کی وجہ سے، عنایت یعنی مہربانی۔ مشق کی طرف ہم آتے ہیں۔ ویسے میں نے آپ کو تحریری طور پر بھی سوالات کے جوابات اس سے پہلے کی کلپ میں ڈال چکا ہوں، لیکن آئیے مشق ہم کرتے ہیں۔ بار بار مشق کرنے سے
سوالات کے جوابات ہمارے ذہن میں پختہ ہوتے ہیں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ایک جملے میں جواب دیجیے. محمد حسین آزاد کی بہترین تصنیف کا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی بہترین تصنیف کا نام آب حیات ہے. ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا، یہ بات کس نے کہی؟ جواب: یہ بات شاعر نے اپنے فرزند سے کہی. ویسے شاعر سبھی سے مخاطب ہے، لیکن اس نظم میں وہ اپنے فرزند سے مخاطب ہے. سوال نمبر 3: لڑکے نے باپ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے کیا کیا؟ جواب: لڑکے نے باپ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھو لیا. دھوپ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے دھوپ کسے کہتے ہیں؟ سورج کی روشنی کو دھوپ کہتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے غریبوں کو سردی میں کیا بھاتا ہے؟ جواب: غریبوں کو سردی میں سورج کی روشنی بھاتی ہے. سوال نمبر 6 ہے کس کی بدولت سب جی رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو ایک بہترین ہمارے لیے خدمتگار بنایا ہے. ہم سورج کی روشنی کی بدولت جی رہے ہیں. سوال نمبر 7: ہم پر خدا کی بڑی عنایت کون سی ہے؟ جواب تو یہ ہے کہ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بے شمار نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. ان میں سے سورج بھی ایک نعمت ہے جو کہ انسانوں کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، چرند پرند سبھی کے لیے نفع بخش ہے. سوال نمبر 8: آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جواب: ہم صبح اٹھ کر سب سے پہلے منہ ہاتھ دھوتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ بڑی ہی پیاری نظم ہے. ان سوالات کے جوابات آپ نوٹ کر لیجئے. آن لائن ٹیچنگ کا سلسلہ جاری ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.